السلام علیکم ناظرین، میں ملک مظہر حسین خادم تو آج نئی خبروں کے ساتھ ناظرین کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج کی تازہ ترین خبر ہے، صرف اپنی قوم اور انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ملک مشتاق اعوان۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تنظیم کو آگے لے کر چلوں۔ اعوان اتحاد اعوان بھائیوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، ملک نعمان اعوان۔ اعوان اتحاد کے زیر اہتمام راولپنڈی میں جڑواں شہروں کے نئے منتخب کیے گئے عہدیداروں میں نوٹیفکیشن کی تقسیم کی تقریب۔ راولپنڈی اسٹاف رپورٹر۔ اعوان اتحاد پاکستان کے زیر اہتمام راولپنڈی اسلام آباد کے نئے نامزد عہدیداروں میں تنظیمی نوٹیفکیشن کی تقسیم کی شاندار تقریب کا اہتمام چکری روڈ پر ملک محمد نعمان اعوان کے سیکریٹریٹ میں کیا گیا۔ تقریب میں سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور لاہور سے بہت عہدیداروں کی بھرپور شرکت۔ تفصیلات کے مطابق اعوان اتحاد کے مرکزی صدر الحاج مشتاق اعوان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، ہم صرف اور صرف اپنی قوم اور انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ کچھ لوگ گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اسی کے خلاف ہوتی ہیں۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو باتیں برداشت کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کسی کو حقیر سمجھیں۔ ہمارا عہدیدار چاہے وہ چھوٹا ہے یا چاہے بڑا ہے، سر کا تاج ہے۔ جو بھائی بے لوث بلادری کے لیے اپنا وقت اور پیسہ لگا رہا ہے، اس کا اجر اللہ کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا کرنا ہے۔ اس موقع پر نو منتخب صدر ضلع راولپنڈی ملک محمد نعمان اعوان نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ تنظیم کو آگے لے کر چلوں۔ اعوان اتحاد اعوان بھائیوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ خواہش ہے کہ برادری کے لوگوں کو متحد آگے بڑھیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانیت کے زیادہ سے زیادہ کام کروں۔ بعد ازاں راولپنڈی میں اعوان اتحاد پاکستان کے نئے نامزد کیے گئے عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کیے گئے۔ اعوان اتحاد پاکستان کے مرکزی صدر الحاج ملک مشتاق اعوان نے اپنے ہاتھوں سے نو منتخب عہدیداروں ملک نعمان اعوان کو ضلع راولپنڈی کا صدر، نسیم حسن اعوان کو راولپنڈی ڈویژن کا میڈیا کوآرڈینیٹر، ملک صابر اعوان کو ضلع اسلام آباد کا صدر، ملک جاوید عمران ٹمن کو نائب صدر اسلام آباد، ملک شوکت حسین علوی کو چیف آرگنائزر اسلام آباد، ملک مظہر حسین خادم کو اسلام آباد کا میڈیا ایڈوائزر اور ملک طارق زمان اعوان کو ایڈیشنل سیکرٹری ضلع اسلام آباد کا نوٹیفکیشن دیا۔ تقریب میں چیئرمین سپریم کونسل اعوان اتحاد پاکستان ملک سجاد حیدر اعوان، سیالکوٹ چیئرمین گوجرانوالہ ڈویژن ملک میثم عباس اعوان، صدر ضلع سیالکوٹ ملک اکرم اعوان، چیئرمین ضلع گوجرانوالہ ملک مدثر اعوان، ملک امیر حسن اعوان، صدر سینٹرل پنجاب ملک غلام حسین اعوان، چیئرمین اوکاڑا ملک اقبال اعوان، سینئر نائب صدر ضلع اوکاڑا ملک ممتاز حسین اعوان، ایڈیشنل سیکرٹری تحصیل دیپال پور ضلع اوکاڑا ملک باقر اعوان، اسلام آباد ملک شاداب اعوان، سابق صدر ضلع اسلام آباد ملک ریاض اعوان، سرپرست اعلیٰ ضلع اسلام آباد نے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں ملک ریاض اعوان نے سب کا شکریہ ادا کیا اور وہ تقریب میں تشریف لائے، خصوصاً لاہور، اوکاڑا، سیالکوٹ اور گوجرانوالہ سے آنے والے مہمانوں کی اپنی برادری سے محبت کے جذبے کو سراہا۔ اعوان اتحاد پاکستان کے صدر مشتاق اعوان راولپنڈی کے نو منتخب صدر ملک محمد نعمان کو شیلڈ پیش کی اور دیگر عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کیے۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان ملک مظہر حسین خادم کو آخر میں، کیونکہ ہمارے دوستوں نے اور ہم نے بہت سفر بھی طے کرنا ہے، لیکن یہ سفر کی تھکاوٹ محترم ملک نعمان اعوان صاحب کی جو مہمان نوازی ہے، ماشاءاللہ
اس کو دیکھتے ہوئے ختم ہو گئی آپ سب کی جو کاوشی ہیں، سب دوستوں کے جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ساری تھکن اس نے دور کر دی ہے۔ تو میں اپنے مرکزی قائد، میں یہاں پر چھوٹی سی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں 3-4 صدور کے ساتھ کام کر چکا ہوں، لیکن ہر صدور پہ کوئی نہ کوئی داغ لگا، اور آپ پوری برادری گواہ ہے اس کی۔ ہر برادری کے کسی نہ کسی صدور سے پہ ضرور داغ لگا جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ جتنا ورق، جتنی دوڑ ملک مشتاق اوان صاحب نے اس قوم قبیلے کو اجاگر کرنے کے لیے کی ہے، کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اگر کسی کام میں کردار ادا کر کے کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہے تو اس نے کوئی معاوضہ لیا ہے۔ اپنی جیب سے اخراجات کرتے ہوئے اس بھائی کے کام کے لیے کوشش کی ہے۔ کام اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، کوشش کرنا، کسی کو دلاسا دینا بھی ہے اس نفس نفسی کے عالم میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ 1 سال پہلے، 1 سال ہو گیا اس کو، کشمیر میں ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت جو کہ آج کل وہاں پر اسپیکر اسمبلی ہیں، انہوں نے ایک ہمارے نوجوان ساتھی کو قتل کر دیا۔ کھلوتا تھا، ایک اس کی بہن تھی، ہم ان کے گھر گئے، خدا کی قسم پورا قبیلہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کھڑا نظر آیا۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے اپنی آنکھیں بچھائی، اتنے خوش تھے کہ پاکستان سے ہمارے اوان بھائی ہمارے پاس ہماری اس مشکل کی گھڑی پہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہاں پر ہم نے ان کو ہر ممکن جو بھی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت بھی کیا اور ان کے ساتھ کھڑے بھی رہے۔ مجرم وقتی طور پر تو کٹہرے میں آئے، پکڑے گئے، لیکن بعد میں قانونی معاملات ہوتے ہیں، قانون آپ سب کو پتہ ہے جو بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، لیکن ہم نے کشمیر کے اوان بھائیوں کو یہ شعور ضرور دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ کریڈٹ صرف اوان اتحاد پاکستان کو جاتا ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں۔ ہمارے صدر صاحب سے ریکویسٹ کی گئی، میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ ہمیں وہاں کے عہدیداروں نے کہا کہ ہم جو وہاں پر موجود ہیں، آپ کو جب بھی ہم ضرورت سمجھیں گے آپ آئیں گے، تو خدا گواہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج وہاں پہ نہیں پہنچے تو پھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اپنے پیارے بھائی، میری ٹیم کا حصہ ہیں جو کپواڑہ سے لے کے دیپال پور سے اور مختلف اضلاع سے تشریف لائے ہیں، نعمان بھائی کے پاس، ملک ریاض صاحب کے پاس، ملک شداب صاحب کے پاس، ملک اختر صاحب کے پاس، چاچو باکر ہیں، سارے دوست ہیں۔ مجھے اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ مجھے آپ سب بھائیوں کے نام آتے ہیں، اکیلے کا مجھے چہرہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ اللہ کے حکم سے میں نیچے سے لے کے اوپر تک سب کو جانتا ہوں، یہ اللہ کا کرم ہے مجھے، اور میں آپ سب کا بہت زیادہ مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ آج ہماری ایک کال پہ یہاں حاضر ہوئے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، ان کو آپ نے اپریشیٹ کیا ہے، اور پہلے بھی آپ کی کارکردگی جو سی ہے وہ نظر آتی ہے ہر جگہ۔ کچھ لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو باتیں بھی اسی کے خلاف ہوتی ہیں جو کچھ کرتا ہے، جس کی برابری نہ ہو سکے اس کے لیے پھر باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے سب بھائیوں کو باتیں برداشت کرنے کی، اور ہم انشاءاللہ اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے کسی قسم کا۔ اور جتنے بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی عزت برابر ہے۔ میں نے کبھی کسی بندے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، نہ میں نے کبھی کسی کو کرنے دی ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، یہ تنظیمیں ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بہن بھائیوں میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ذاتیات پہ کھیلیں، کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں، یا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ کر کے بلائیں یا ہم کسی کو اپنے سے حقیر سمجھیں۔ پنجابی دی مثال ہے کہ مجھ دی پوچھے جتنی مرضی وڈی ہوئے، انہوں کسے نو دا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انہیں اپنا پیچھا کھچنا ہے، صرف کسے نو دی پوچھل دا کوئی فائدہ نہیں۔
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੌਸ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਪਿਆ ਔਰ अपना पैसा ज़ाया करता पिया, लेकिन ये ज़ाया नहीं इंशाल्लाह। मैं सदर साहब से पहले एक हमारे जो असासा है वहाँ था बिलखसूस बहुत ज़्यादा वर्क किया और मोहलत साथी, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। शदाब अवान साहब से दरख्वास्त करूँगा चंद कलमात ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवान इराद पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक आप सब भाइयों को खुशनुखरुम रखे। मैं बिल्कुल अपनी लाइफ में सोशल नहीं था। जब मैं अवान इराद में नहीं आया था तो मुझे गांव की सतह पर, इस्लामाबाद की सतह पर चंद लोग जानते थे। तो मलिक रियाज साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे प्लेटफॉर्म पर लेके आए और मुझे इस्लामाबाद की सदारत सौंपी गई। तो मुझे समझ नहीं आया था इसको कैसे चलाना है। फिर मैं घर से निकला अपने भाइयों के मशवरे से, अल्हम्दुलिल्लाह करते करते हमारा काफ़िला आगे बड़ा कारवान बन गया। और मेरी जब मसरत का वो इजहार ना कर सका कि जब मेरी कायदीन से मुलाकात हुई तो उनमें किसी किस्म की कोई बात नहीं। यहाँ पे तंजीमों के कायदीन है, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए काफ़ी टाइम लेना पड़ता है, वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम आधी रात को अपने कायदीन को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन उठाते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। तो हमें एक बात है कि हमारे जो लीडर हैं वो आधी रात को अगर हमारी बात सुनते हैं तो हमें फ़ख्र है। दूसरी बात है जो तंजीमें सारी अवानों की कम कह रही है वो हमारी अपनी तंजीम है। हर तंजीम का अपना तरीक़ेकार, हमारे किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, ना हम किसी की राह में रुकावट डालते हैं, ना कोई हमारी राह में रुकावट डालते हैं। तो सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। मेरा तकरीबन एक साल कुछ दिन का अभी सफ़र गुजरा है, तो मैंने क्विट किया अभी और मैंने रिज़ाइन किया है। और हमारी जहाँ साबर साहब नए सदर हैं, तो मैं बैरून मुल्क जा रहा हूँ इंशाल्लाह। वहाँ भी जो मुमकिन मदद हो सकी, जहाँ तक तावन हुआ मैं हाज़िर हूँगा। और मैं कायदीन का बड़ा मशकूर हूँ तो सब भाइयों का, और मुबारकबाद पेश करता हूँ नए ज़रान को। और इंशाल्लाह मेरी जब तक मेरे इधर सांस है मैं अवान इत्तेहाद पाकिस्तान के लिए अपने अहकाम को बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी मरकज़ी क़यादत मुश्ताक अवान साहब और अज़हर साहब, कई भाइयों का मुझे नाम आता नहीं है, लेकिन हमारा फ़ख्र यही है कि आप सब पे, और इंशाल्लाह ये गुलदस्ता, ये फूल है सारे, जब इकट्ठे होंगे तो एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता बनेगा और हम इसको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे जितना भी है। हम अपनी मलक साहब यहाँ पे भी हमारा छोटा मोटा वो मैंने ग्रुप बनाया था, कुछ भाई वो बीच में से स्किप हो गए, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने जब उनसे पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे थे, हम इस वजह से साइड पे हुए हैं। मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता। तो लेकिन ज़ाहिर सी बात है मैं इस आपके ग्रुप से हूँ, मुझे आपको भी इत्मीनान में लेना चाहिए था। मुझे उन्होंने कहा तो मैंने कहा साबर साहब साथ हैं, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो साबर है, जिनकी आज वो भाभी, तो उन्हीं के तवज्जुह से आप लोग मिले हैं तो बड़ा अच्छा भी लगा है। अगर कोई आपके देखभाल में थे उसमें कमी पेशी रह गई है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो बाकी है कि इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, हम जो आपने हमारे सर पे जिम्मेदारी डाली है हम इसको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे एहसन तरीके से निभाने की। आपको इंशाल्लाह क्या पंजाबी में कहते हैं कि अच्छी हवा आएगी इंशाल्लाह। आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि यार ये ठीक बंदा है, ठीक बंदे ने हाथ कोई जिम्मेदारी इंशाल्लाह। बाकी है कि अगर कोई किसी शिकायत हो तो पर्सनल पे मैसेज कर दो, तो बाकी हर बंदा परफेक्ट कोई भी नहीं है। मैं और पंजाबी शुरू कर रहा है, मैं पंजाबी मतलब स्पीकिंग, लेकिन ये है कि हम असा सारे की जड़ा ना इकट्ठा होना चाहिए, और जिथे जिथे भी है मलक बरादरी अवान जिथे जिथे है हर बंदा कोशिश करे ताकि असी कम से कम एक जगह ते इकट्ठे हो जाइए। बाकी तो चलो चलता रहता है, वो कोई किस पार्टी है। एक और चीज़ सी ग्रुप एक दफ़ा लास्ट टाइम पोस्ट देखी थी, वो सियासी उस ऐसी, मेरे तो ज़्यादा सियासी कोई भी नहीं, पीटीआई मैं बिल्कुल क्लियर कट के और बिल्कुल फोकस पीटीआई है, इमरान खान के अलावा कोई नहीं। लेकिन मैं भी कोशिश करना कि उस ग्रुप पे जड़ा है ना उस कोई इस तरह की शेयर हाँ सोशल कोई एक्टिविटी है तो तुम लाज हो, लेकिन ये है कि उसने जेड़ी जिस चीज़ नाल होंदा है उसी तरह होना चाहिए। बाकी जी इंशाल्लाह असी फैमिली की तरह ते अगे भी इंशाल्लाह इसी तरह रहेंगे।
ملک صاحب تہاڈا میں بڑا ایسی شدت نال کہہ لو کہ انتظار بھی سی کہ تسی سان شرف بخشیا کہ تسی آئے تے انشاءاللہ میرے کدھر بھی کوئی ہوئے تو میں آواز دیو، میں انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ نہ پہنچ سکا تو ضروری ہوتی لیکن اپنی طرف پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ پہنچ جائے. بہت شکریہ جی، اللہ پاک سارے اتنا زیادہ نہیں لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. میرا تھوڑا سا سوشل ورک ہے ویسے بھی، اور ایفیلیشن آپ نے دیکھ لی ہے کہ پی ٹی آئی سے ہے میری. تو میں چکری روڈ، ہمارا یہ جو ایریا ہے یہ چکری روڈ کر کے لاتا ہے. چیئرمین کا الیکشن میں یونین کونسل لکھن ہے وہاں سے لڑا ہوں پہلے بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش ہے انشاءاللہ. تو باقی ایک تو یہ چیز ہے کہ کام تو ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں کرتا ہے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے، جس پہ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم کس ذات سے ہو، لیکن یہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی پاکستانی بھائی ہو تو اس کے لیے بڑھ چڑھ کر ہمیں کوششیں کرنی چاہیے. تو اگر ہم اچھے کام کریں گے، جس طرح یہ بھائی جان نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اناج جو ہے وہ سب سے مین چیز ہے جو آپ کے آڑے آتی ہے کہ آپ کو بڑا کام کرنے نہیں دیتی. جب آپ اس کو پیچھے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کی مدد ساتھ ہوتی ہے، اور آپ اس سے بڑے کام بھی کریں. جو آپ ایم سیٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ آپ اس سے بھی بڑا کام کر جاتے ہیں. لیکن جب یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ میں بڑا ہوں، میں چھوٹے کے پاس کیوں جاؤں، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بڑا کام نہیں کرنے دیتی. میں نے اللہ کا شکر ہے تقریباً 15-16 سال 17 سال سے چکری روڈ پہ ہوں، اور سوشل ویلفیئر کے حوالے سے میں نے جو میں کر سکتا تھا میں نے پوری کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے میری. ملک مشتاق اوان صاحب صدر اوان اتحاد پاکستان، جناب ہمارے نئے راولپنڈی کے صدر نعمان صاحب جن کو آج ماشاءاللہ یہ شملہ پیش کیا گیا برادری کی طرف سے، محترم امیر اوان صاحب، محترم ہمارے سجاد حیدر اوان صاحب چیئرمین سپریم کونسل، جناب سرپرست اعلیٰ ریاض صاحب، اور جتنے بھی عہدیداران اور مہمان آئے ہیں سب کو میں محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک کے مختلف شہروں سے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے عوام بھائی ایک جگہ جمع ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا لمحہ ہے. باتیں کچھ یوں تھی کہ انا کو پیچھے رکھنے والی، تو بڑی خوبصورت اس پہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ سرکشی دیکھتا ہے پھر بھی پیکر یہ بخشش خطا ہے تو، کتنے الجھے ہوئے فقیر ہیں ہم، کتنا عظمت والا خدا ہے تو. وہ 1000 سال کے کافر کو معاف کر دیتے ہیں پچھلے سارے گناہ توبہ کرنے پر. تو کسی سے کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک ہوتی ہے، اگر وہ واپس آتا ہے تو بس اس کی دل آزاری نہ کی جائے، اسے قبول کیا جائے. ہاں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک علیحدہ 1.5 دن کی مسجد بناتا ہوں تو اللہ اسے نصیب کرے. انشاءاللہ ہمارا عوان اتحاد پاکستان بھر میں اس وقت عوانوں کی سب سے بڑی تنظیم ہے، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں. پھر ایک گزارش جو کافی حد تک لوگ بیٹھے ہیں جو میسیج کرنے والے سب سے بیزی بندے ہمارے امیر حیدر صاحب ہیں، اور پھر سجاد صاحب جو ہیں وہ سب کو مانیٹر کرتے ہیں کہ میسیجز میں اخلاقیات کا بڑا خیال رکھا ہے. اگر کسی کو کسی کی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، بری لگ جاتی ہے یا پرسنل بات ہے تو اسے پرسنل پہ کال کر لیتے ہیں، یار آپ کی یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی. اور میں نے خود لوگوں کو گفتگو میں یہ سنا کہ وہ کوئی ایسی اخلاق سے گری بات کر رہے تھے لوز ٹاک، تو میں نے انہیں ڈائریکٹ کال کی تو بھائی یہ اس طرح نہ کریں. انہوں نے اس پہ فوراً معذرت بھی کی اور کہا ایسا نہیں ہوگا، اور پھر نہیں ہوا. اس پہ بھی جو اخلاقیات پہ یا اس پہ یا انسان کی جو عظمت ہے، اللہ نے کائنات میں اپنے بعد انسان کو اپنا نائب کہا ہے. انسان سے بڑی چیز کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد. تو اسی پہ شاعر کیا کہتے ہیں کہ جو چاہے جہاں میں کر مگر تذلیل انسانیت نہ کر، جو چاہے جہاں میں کر مگر تذلیل انسانیت نہ کر، کہ احترام آدمی سے بڑھ کر کوئی آئین جہاں نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا قانون ہے انسان کی عزت. تو ہمیں تو اللہ نے ایک خون دیا ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک شجرہ نسب ہے. اللہ ہمیں محبتیں بڑھنے کی توفیق دے. اور میری گزارش ہوگی خصوصاً ہمارے نعمان بھائی سے کہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں، پھر ماشاءاللہ سیاسی طور پہ بیک گراؤنڈ جو انہیں بتائے، تو ہمارے لوکلی جو میری ذہن میں ایک سجیشن ہے کہ ہم اسلام آباد میں بھی یہ کام ابھی شاداب سے ہی بات ہوئی ہے وہ کریں گے کہ ہم سیکٹر لیول پہ لوگوں کو چھوٹے لیول پہ سیکٹر انچارج بنا کے کہ میکسیمم یہ تنظیم بڑھے. تو ان سے میں گزارش کروں نعمان بھائی سے کہ آپ تحصیل لیول پہ جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آئیں گے،
आप टाउन लेवल पे, यूनियन कौंसिल लेवल पे आगे लोगों में एक्टिव लोगों को चुन करके इसको मज़ीद बढ़ाएं और फिर वो लोग अपने यूनियन कौंसिल लेवल पे काम करें। एक बात और जो आप मौके की मुनासबत से, वैसे तो वो इजलास में इस तरह के उसके करने की बात नहीं थी, लेकिन चूँकि हमारा दूसरे इजलास जब भी होगा कि डेकोरम जो होता है, किसी बॉडी की तंजीम की इज्जत तब रहती है कि स्टेप बाई स्टेप एक दूसरे का एहसास हो। जिसका जो मुकाम है वो तंजीमी इज्जत है, उसको कायम रखें, उसको मुरब्बों से, गाड़ियों से, पैसों से, प्लाजों से ना नापा जाए। अगर एक बंदा फुटपाथ पे बैठा हुआ जूते पॉलिश कर रहा है लेकिन वो हमारी तंजीम का सरबराह बन गया तो हमारे लिए उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो जो जिस लेवल का है, मरकजी सदर से लेकर के नीचे स्टेप बाई स्टेप एक दूसरे की बात का एहसास रखें और एक दूसरे के डोमेन में ऐसा ना डालें कि जी बात किसी और की थी। वो है तो मायूब सी बात, लेकिन जो गेट पे बंदा होता है उसकी गेट पे ड्यूटी होती है, वो ड्यूटी अंदर मालिक नहीं अदा कर सकता, और जो मालिक की इज्जत होती है वो गेट वाले को नहीं मिल सकती। इसलिए आप इस बात का बड़ा एहसास रखें, हर बंदा अपने ओहदे की मुनासबत से, जैसे हमारे ये अमीर साहब हैं, ये सेंट्रल पंजाब के चीफ हैं, इनके नीचे जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उन्हें चाहिए कि इनकी मुशावरत से मामलात को इन तक पहुँचाएँ, ये मरकज़ तक पहुँचाएँ, जो बेहतरी के काम हो वो बात, इन चीज़ों को स्टेप बाई स्टेप लें। कोई बंदा बीच में जंप ना करे कि भाई उसका पता ही नहीं है कहाँ से, अगर उसने कहा नहीं है नहीं हो सकता, नहीं कर दें। हर बंदे का अपना डोमेन है और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़िंदा रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिसको जो हद मुकर्रर है, बाप बाप है, बेटा बेटा है, बेटी बेटी है, माँ माँ है, तो जिसका जो लेवल है वो उस लेवल से आगे ना बढ़े। डिस्ट्रिक्ट का सदर है वो अपने डिवीजन के सदर से बात करे, डिवीजन वाला सूबाई से बात करे, वो मरकज़ को कहे कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका हम क्या करें। फिर ये रजिस्ट्रेशन वाली बात ग्रुप से भी बड़ी होती है। आज सजाद साहब ने कह दिए, सजाद अहमद साहब ने, कि इंशाल्लाह इस पर काम हो रहा है, उम्मीद है ये गिला जल्द दूर हो जाएगा सब दोस्तों का। कुछ लोग जल्दबाज हैं, इसमें टेक्निकली कुछ मामलात होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इंतज़ामी लेवल पे उनमें हर्डल होते हैं, इंशाल्लाह वो दूर हो जाएंगे और बहुत जल्द ये रजिस्टर्ड हमारी तंजीम होगी और हम बढ़ चढ़ के अपनी कौम की और बल्कि पूरी इंसानियत की खिदमत करेंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि वो गिलानी या कोई भी कौम है, नाम लेना छोड़ें, हमें अल्लाह ने उस खून से पैदा किया है कि हम जब भी आंखें बंद करके 1400 साल पहले तक जाते हैं, हम में गैर मुस्लिम कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद कौम है। वो नकई आरिफ नकई साहब होते थे चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो उनको असम्बली में कहा गया कि तो साडा बाबा जी 12:30 बजे दिमाग क्यों फिर जाते तुझे गुस्से होंगे, तो उन्होंने कहा कि 2:30 पुछा पहले सिख सा, तो हम वो खुश नसीब हैं जिनमें न सिख न हिंदू कोई भी नहीं, हम चले हजरत अली से और आज तक मुसलमान और आएगा क़यामत तक अल्लाह हम आने वाले लोगों को ईमान पे कायम रखे और अपनी रजा वाली जिंदगी दे। मेरी कोई बात किसी को अच्छी न लगी हो मैं माजूद चाहूँगा। एक बार मैं मुबारकबाद देता हूँ सब नए अहदेदारों को और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे लिए असासा बनेंगे और अपनी कौम की खिदमत करेंगे।